اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، جب فرعون غرق ہونے لگا نا، ڈوبنے لگا، تو کہنے لگا میں بنی اسرائیل کے جو رب ہے نا، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں. لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا قبول نہ ہوا، کیونکہ اب اسے اپنی موت نظر آ گئی. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پچھلی جو قومیں گزری، کسی پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، کسی قوم پر جو ہے وہ زلزلے کا عذاب آیا، لیکن فرعون کی قوم اور فرعون کو دریا میں ڈبویا کیوں گیا؟ اور بھی کوئی عذاب ہو سکتا تھا، لیکن یہی عذاب کیوں دیا گیا؟ اس کا جواب علماء نے لکھا ہے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ نا اللہ کے جو فرشتے ہیں، ان فرشتوں کے جو سردار ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام، انہوں نے نا ایک مرتبہ انسانی شکل میں آئے اور ایک مضمون لکھ کر فرعون سے اس کا جواب مانگا. وہ جواب بھلا کیا مانگا؟ وہ جبریل امین علیہ السلام نے مضمون یہ لکھا، اے فرعون یہ بتاؤ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا فتویٰ ہے اس بندے کے بارے میں جو غلام ہو، جس کا آقا اسے کھلائے پلائے، اس کی پرورش کرے، اس کی تربیت کرے، اور جب وہ غلام بڑا ہو جائے اپنے آقا کی نعمتیں کھانے کے بعد آقا کی نافرمانی شروع کر دے، اپنے آقا کی نافرمانی کرے، اس کی ناشکری کرے، یہاں تک کہ وہ غلام اپنے آقا کے مد مقابل آ جائے اور کہے کہ میں آقا ہوں، تو میرا غلام ہے، میں آقا ہوں. تو فرعون نے جب یہ مضمون پڑھا نا، تو فرعون سے رائے مانگی گئی تھی اس بندے کے بارے میں، بتاؤ جو اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے کہ پہلے غلام تھا، جس آقا سے کھاتا تھا اسی آقا کی نافرمانی شروع کر دی، اسی آقا کے مد مقابل آ گیا، بتاؤ اس غلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ فرعون کہنے لگا ایسے غلام کو تو پانی میں ڈبو دینا چاہیے کہ جو اپنے آقا کی نافرمانی کر کے خود اپنے آپ کو آقا کہنا شروع کر دے. یہ فرعون کا فتویٰ تھا. جب فرعون دریا میں ڈوبنے لگا نا، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور وہی تحریر جو فرعون کا جواب تھا فرعون کے سامنے رکھا. کہا فرعون تیرا فتویٰ یہی نہیں تھا کہ جو اپنے مولا کی نافرمانی کرے اس کو سزا کے طور پر پانی میں ڈبو دو؟ اے فرعون تو ساری زندگی رب کی نافرمانی کرتا رہا، آج تیرے فتوے کے مطابق تجھے پانی میں ڈبویا جا رہا ہے. فرعون کا فتویٰ تھا جو رب کی نافرمانی کرے، جو اپنے آقا کی، اپنے محسن کی نافرمانی کرے اس کو ڈبو دو. آج فرعون تجھے رب نے اتنی نعمتیں عطا کی، اتنی قوت عطا کی، لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ تو اپنے رب کی شکر گزاری کرتا، تو نے تو رب کی نافرمانی شروع کر دی، اپنے آپ کو خدا کہہ بیٹھا، تو پھر تیرے فتوے کے مطابق آج تجھے ڈبویا جا رہا ہے. فرعون ڈوب گیا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بتایا تو قوم کو یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ فرعون کا روب، اس کا دبدبا، اس کا ڈر اتنا زیادہ لوگوں کے اندر تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ خدا بن گیا، اب اسے موت ہی نہیں آنی. موسیٰ علیہ السلام نے جب بتایا کہ فرعون جو ہے وہ غرق ہو چکا ہے، ڈوب گیا ہے، مر گیا ہے، لوگوں کو یقین نہیں آیا. اللہ رب العزت نے لوگوں کو دکھانے کے لیے فرعون کے سمندر کو حکم دیا، سمندر اے پانی اس فرعون کی لاش کو لا کے باہر رکھ دے. جب پانی نے فرعون کی لاش کو لا کے ساحل پر رکھا، کنارے پر رکھا، لوگوں نے جب اپنی آنکھوں سے فرعون کی لاش کو دیکھا، پھر انہیں یقین آیا کہ فرعون مر گیا. رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، رب فرماتا ہے آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، تیرے بدن کو باقی رکھیں گے. کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اس لیے کہ فرعون تیرے بعد آنے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے تیری لاش عبرت کا نشان بن جائے. آج بھی فرعون کی لاش عبرت کا نشان ہے. مصر کے ایک جو میوزیم ہے اس کے اندر آج بھی فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے. اسے مسالے لگا کر فرعون کی لاش کو رکھا ہوا ہے. اسے زمین میں دفناتے ہیں، زمین باہر نکال دیتی ہے. اسے پانی میں ڈالتے ہیں، پانی باہر نکال دیتا ہے، کیونکہ رب نے فرعون کے لیے کہا ہے اے فرعون تیرے بعد والوں کے لیے تو بہت بڑی ایک عبرت کا نشان بن جائے گا. تیرا ہم بدن باقی رکھیں گے تاکہ ہر آنے والے لوگ تجھے دیکھ کر عبرت حاصل کر سکیں. اللہ رب العزت نے فرعون کی لاش کو جب پانی کو حکم دیا، پانی نے فرعون کی لاش کو باہر نکال دیا. اور پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس فرعون نے کیا کیا تھا
یہ خود بھی گمراہ تھا، اس نے قوم کو بھی گمراہ کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اضل فرعون قومہ وما ہدا، فرعون نے اپنی قوم کو الٹے راستے پہ لگایا، اپنی قوم کو گمراہ کیا، کہا کہ میں خدا ہوں، لوگوں نے بھی اسے خدا تسلیم کیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ فرعون خود بھی غرق ہو گیا اور اس کے ماننے والے بھی غرق ہو گئے۔ آج اس پورے بیان سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ ہمارے لیے اس میں لیسن کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر کسی قوم کا سربراہ ٹھیک ہو تو قوم بھی ٹھیک رہتی ہے، اگر کسی قوم کا سربراہ غلط ہو اور لوگوں کو غلط راستے پر چلائے تو وہ قوم بھی ڈوب جاتی ہے، سربراہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ فرعون نے لوگوں کو الٹے راستے پہ لگایا کہ اپنے آپ کو خدا کہہ کے ان سے سجدہ کرواتا، بالآخر فرعون بھی ڈوب گیا اور فرعون کے ماننے والے بھی ڈوب گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سیدھے راستے پر لگایا، راہ راست پر لگایا، خود بھی نجات پا گئے، ان کے ماننے والے بھی نجات پا گئے۔ آج ہم اپنے اندر غور کریں، اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں یاد رکھیں اسلام نے نا ہر بندے کو، ہر مرد کو اپنے اپنے گھر کا سربراہ بنایا ہے۔ میں اور آپ ہم سب اپنے اپنے گھر کے سربراہ ہیں۔ تو جس طرح ہم نے سنا اگر سربراہ ٹھیک ہو جائے نا تو اس کی رعایا بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر گھر کا سربراہ ٹھیک نہیں ہے، اگر گھر کا سربراہ نماز نہیں پڑھا، گھر کا سربراہ اپنی رعایا کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو پردے کا حکم نہیں دے رہا، تو پھر وہاں پر ماحول بھی بے پردگی والا ہوگا، وہاں پر ماحول بھی پھر غلط ہوگا۔ اور جن گھروں کے اندر سربراہ ٹھیک ہوتے ہیں، جن گھروں کے اندر سربراہ خوف خدا رکھنے والے ہوتے ہیں، ان گھروں کے اندر رعایا بھی اچھی ہوتی ہے۔ ایک کسی دانشور نے کہا تھا، اس نے کہا تھا تم مجھے عظیم مائیں دو، مجھے باحیا با کردار مائیں دو، میں تمہیں با کردار قوم دوں گا۔ اگر گھر کے اندر ماں اور باپ کا کردار اچھا ہے تو اولاد کا کردار اچھا ہوگا، اگر ماں باپ کا کردار غلط ہے تو پھر اولاد کا کردار بڑی مشکل ہے کہ درست ہو سکے۔